بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. ڈیبیٹ وتھ فخر آج بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کو ملوا رہا ہوں. سر کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر, مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر, لیکن میرے ساتھ ان کی انٹریکشن کافی دنوں کے بعد, بلکہ شاید 1-2 مہینے کے بعد ہو رہی ہے. یقیناً آپ سب کو پتہ ہے ون اینڈ اونلی طارق فتح سر نے مجھے جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو شکریہ سر, بہت شکریہ فار جوائننگ دا شو. سر سٹارٹ کریں گے تو FATF ایک دفعہ پھر اس کی وہ تاریخ آ گئی, فیبروری میں ہو گئی تھی, اب اس کے بعد اس کی ایک اور پیشی آ رہی ہے 21 جون کو. کیا نظر ہے آپ کو کہ پاکستان کے اندر ان کا ایک مین جو مدعا تھا, ایک ایکسٹریمزم ہے, منی لانڈرنگ اور اس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ ساری چیزیں میرے خیال میں ایکسٹریمزم سے بہت قریب جڑی ہوئی ہیں. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیا ہم اس چیز سے نکل آئے کہ FATF ہمیں گرے لسٹ سے نکال کے ہمیں اوکے کر دے؟ ہم نکلیں یا نہ نکلیں, وہ ایک کاغذ کی تھیلی ہوتی ہے, وہ آپ جس کو پکڑا دیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں کس کس کا راج کہاں کہاں چل رہا ہے. میڈیوکریٹی کی انتہا ہے, کوئی کریڈیبلٹی کسی کی نہیں ہے. کوئی امریکن وائس پریزیڈنٹ امریکہ میں کچھ اور کہتی ہے, گواٹمالا میں کچھ اور کہتی ہے, کبھی وہ بلیک ہو جاتی ہے, کبھی وہ انڈین ہو جاتی ہے. یہی حساب دوسری جگہوں میں ہے. وی آر انفارچونیٹلی ہم سیاسی اسٹیٹسمینشپ اور لیڈرشپ میں ہم ایک میڈیوکر دور سے گزر رہے ہیں, جس کے اندر پاکستان جیسے ملکوں کو بڑا آسان ہے بیوقوف بنانا ویسٹرن انسٹیٹیوشنز کو, چاہے وہ برائب کرتے ہوں, چاہے وہ انٹرٹین کرتے ہوں, کوئی بھی ہے. یہ جو تھرڈ پارٹی لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ جا کے چیک کر کے بتائیے, ان کی بھی تو نوکریاں لگی ہوئی نا. وہ یہ NGOs ہیں, جو کچھ بھی ہے, آپ دیکھیے گا کہ in the end it is how to extract money and fill your pockets. I don't think anybody is interested in finding out کہ پاکستان میں ٹیرر ہے یا نہیں ہے. I'm very cynical about this because کون کس کو بتائے گا؟ کل تو نام بدل جائے گا. جو آج کہتا ہے کہ فلانا کافر ہے, وہ دوسرے دن کل کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ کو کیا پتا چلے گا؟ بریلوی جو ہیں وہ پنجاب میں چل رہے ہیں, دیوبندی جو ہیں وہ پشتون علاقوں میں کر رہے ہیں, اور جو مہاجر اور سندھی ہیں ان کا تو حال آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کسی وقت بھی. اب ٹیررزم کی بات کریں, جو کراچی کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں, اور ایک نیو مہاجر لبریشن فرنٹ کوئی بنی ہے, یہ سب آرمڈ کانفلکٹ کا ہی ہے نا. تو وہ ایک کو بند کریں گے تو 2 کھل جائیں گے. جب ایک کنٹری بنائی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, اس کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ یہ کسی طرح ہنود و یہود یعنی یہودی اور ہندو کو تباہ کر کے دین اسلام کی ایک نئی اسٹیٹ بنائے, جو یعنی امیدوں سے لے کے آج تک کبھی نہیں بنی. وہ پاکستان اور ٹرکی بنائے گا, کیونکہ نہ اس میں عرب کوئی انوالوڈ ہے, نہ شیعہ انوالوڈ ہے. یہ دادا گیری از اے سنی الائنس آف ملیشیا, پاکستان اینڈ ٹرکی. یہ تو کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں. جو لوگ اپنے سمجھتے ہیں کہ دی principles that apply in say United States, Canada or Germany or France, this will apply in Pakistan. کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں تو آپ لفظ ٹروتھ جو ہے وہ آپ پاکستان کی کسی فاؤنڈیشن ڈاکیومنٹ پہ نہیں ملے گا آپ کو. It's completely absent from our constitution, from our vision, from the 1940 declaration of Lahore, what was promised to the provinces. کہیں پہ نہیں ملے گا. یہ word truth is absent from our existence. ہماری سوچ, ہر جگہ ہم کو نفرت اور جھوٹ, یہ 2 چیزیں پہ ہمیں ایکسپرٹیز ہے. اس میں FATF والے آ کے ہمارا کیا بگاڑ دیں گے؟ اچھا سر, ایک مطلب بات ہوتی ہے ہیٹریٹ کے حوالے سے ہوتی ہے, یا پھر ہم ایکسٹریم پہ جب جاتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے.
यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो सर ट्विटर के ऊपर देखी, पेशावर का इलाका है सोकनी, मतलब उसके आउटस्कर्ट में बिल्कुल पेशावर शहर के करीब तरीन वाक़या इलाका है जी। वहां पे एक बंदे की कब्र खोदी जा रही है और कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और उसको मना करते हैं कि आप इसकी कब्र नहीं खोदेंगे। वो वीडियो तकरीबन 1.5 मिनट की, उसको जब मैंने देखा तो वो पश्तो में बात कर रहे हैं कि इसके फादर ने यहाँ से जब तुर्खम बॉर्डर को क्रॉस किया तो उसने कोई पाकिस्तानी फ्लैग को पता नहीं पाँव के नीचे रख के कुछ किया, मतलब इस तरह की कोई बात वो कर रहे हैं, उन्होंने वो की और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सोकनो जगह पे आप कब्र नहीं खोद सकते, यहाँ से बाहर जाके आप जिधर मर्जी इसको खोद दें। सर ये वाली चीज हम में से क्यों, मतलब हमारे अंदर, मैं इसको इंसानियत से वो करूंगा, ना मुसलमान होने से, ना हिंदू होने से, ना सिख होने से, क्यों सर हम में से ये चीज निकलती जा रही है और हम इस लेवल पे पहुंच रहे कि किसी को दफन नहीं होने दे रहे हम अपने मतलब उस एरिया में। हम अपनी आइडेंटिटी नहीं जानते ना। फंडामेंटल चीज ये है कि जो जिन लोग इलाकों को आज हम पाकिस्तान कहते हैं, वहां तो पाकिस्तान किसी ने मांगा ही नहीं था। आपके फारखान डॉक्टर खान साहब वहाँ थे गवर्नमेंट में, पंजाब में मुस्लिम लीग हार गई थी, बलूचिस्तान तो आज़ाद मुल्क था, और ये सिंध के अंदर तो जीएम सैयद को झूठ बोला गया लाहौर रेजोल्यूशन का, और बाद में इम्प्लीमेंट जब किया तो उसकी दिल्ली की अमेंडमेंट की जो डेफिनेशन था लाहौर रेजोल्यूशन का, वो था की वर्ड था स्टेट्स, स्टेट नहीं था। तो उस पे जीएम सैयद के एक वोट से आपने सिंध को हासिल किया। उससे पहले अल्लाह बख्श सुमरो का कत्ल किया आपने गुंडे भेज के, तो पाकिस्तान बना था बंगाल, बिहार और यूपी में। जी। बंगाल को पता चल गया कि पहले दिन ही कि ये जिन्ना साहब इंग्लिश में हमको बोल रहे हैं कि आपकी जबान उर्दू है, उसने दुर्फटे मुंह करके उस दिन से पाकिस्तान डाइड। फिर आके आपने पूरे जो ये सूबा सरहद और पंजाब और ये सब था, इसको डिसॉल्व करके कह दिया 1 यूनिट है, यानी अगर किसी को तुर्बत में सूबाई हुकूमत के लिए जाना है तो लाहौर में बना दिया, यानी तमाम सूबा सरहद सिंध और बलूचिस्तान को पंजाब का नौकर बना दिया। और पंजाबियों की ये हालत थी कि वो अपनी मादरी जबान बोलने से शर्म खाते हैं आज भी। आपको कोई पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान पंजाबी में ऑन एयर बात करते हुए नहीं मिलेगा, वो सख्त शर्मिंदा रहेगा कि ये इतनी घटिया जबान है मेरी माँ बोली कि मैं इसमें नहीं बोलता। सो वी डोंट नो हु वी आर। तो जो पश्तो बोलने वाला है उसको गद्दार इसलिए कहते हैं क्योंकि पश्तो इज एसोसिएटेड विद गफार खान। सिंधी बोलने वाला सिंधी नेशनलिस्ट हो जाता है, बलोच तो वैसे ही अलग है। तो ये जो 60% हमारी आबादी पंजाब की है, वो खुद अपनी जबान पे पाबंदी लगाए हुए। दे डोंट नो दैट दे आर फ्रॉम पंजाब, दे आर फ्रॉम लाहौर, दे आर, वहाँ की सकाफत क्या है, वहाँ की जबान क्या है। वो सिर्फ बनना चाहते हैं सेकंड हैंड अरब या थर्ड हैंड टर्क। देखिए ना, जब आपके वो मिसाइल्स का नाम गौरी हो जी, और गौरी वो जिसने आपको तबाह किया हो, जी, तबाह कर दिया, पूरा पंजाब जला दिया, जिस वो अफगान इन्वेडर था, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसके नाम पे अब्दाली के नाम पे भी जी रखा हुआ। तो आप अपने ही तबाही के, आप अपने सेल्फ को अपना दुश्मन समझते हैं। आप कहते हैं कि मैं घटिया हूं, अगर मैं होता तुर्क तो मैं ठीक होता, अगर मेरे सामने नकवी या सैयद लगता तो मैं जरा घुमंड के लखनऊ का बांका बन के चलता, और लोग कहते हैं अरे नकवी साहब क्या बात है, आधा भर दे 2-4 शेर वेर बोल देता, आपकी रिस्पेक्ट होती। यू हेट योर सेल्फ टू द डिग्री दैट यू डोंट नो हु यू आर। तो क्या बच्चे पैदा करेंगे आप? आपकी किताबें देखें, इतनी हेट्रेड है हिंदू के खिलाफ, और हर एक की माँ हिंदू। यानी एक बड़ी अजीब सी सोसाइटी है कि औरतों की तो कोई फौज नहीं आई यहाँ। जो भी आया, जो भी पैदा हुआ, वो किसी हिंदू औरत के साथ या जना या शादी करने के बाद पैदा हुआ। आसमान से तो कोई नहीं टपका ना। तो हम सब की माएँ हिंदू, लेकिन हम हिंदू से हेट्रेट करते हैं।
میرا خیال ہے اسی وجہ سے عورتوں سے بھی ہیٹریڈ اسی لیے ہے, اسی لیے عورتوں کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ پیسے والی آنٹی نہ ہو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دنیا کا واحد جگہ ہے جہاں لوگ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں, اور اس نفرت کو بڑے پرائڈ سے شو کرتے ہیں کہ ہمارا بچوں کو نہیں کہا جاتے ماموں آ رہے ہیں ان کے سامنے پنجابی نہیں بولنا, جانے پہ بولے تمہیں اسکول بھیجا اس لیے کہ تم نے سب کے سامنے پنجابی بول دی, شرم نہیں آتی تمہیں, اتنا پیسہ خرچ کیا تم پہ. آپ بتائیے اور کون سی زبان تھی ان کی, اتنی پرانی زبان, اتنی ہسٹورک زبان کہ اس پنجابی سے نکلی اردو آپ نے پکڑ کے پابندی لگا دی پنجاب میں پنجابی پہ بائی پنجابی. یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی چائنا سے آ گیا اس نے کہا دس ول ناٹ رن, نو, انہوں نے کہا ہم خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ایک چیز سو وی کین ناٹ ڈیولپ. رائٹ سر, ایک چیز اور آج کل مطلب آپ تو دیکھ رہے ہوں گے, کبھی ہم ترکی کی طرف جھکتے ہیں, کبھی ہم سعودی عربیہ کی طرف جھکتے ہیں. مطلب سر ایک جسے کہتے ہیں کہ اسپیشلی اس حکومت کی اگر میں بات کروں, مطلب اس سے پہلے والی میں بھی مسائل ہوں گے لیکن اس کے مقابلے میں تو بہت اچھی تھی. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ترک ماڈل پاکستان میں لائیں گے, تقریر میں کہتا ہے, کبھی چائنیز ماڈل کا ذکر کرتا ہے, پتہ نہیں کبھی کس ماڈل, سمجھ نہیں ہے کہ ماڈل کون سا ہے اور کون سا کرنا ہے. ایک طرف یہ ملیشیا اور ترکی کے ساتھ کڑے تھے, کوئی ٹی وی چینل کھول رہے تھے بہت بڑا BBC کے مقابلے کا. دوسری طرف جب اس نے مطلب تھوڑی سی آنکھیں دکھا دی, آئی بروز اوپر کی MBS نے, تو مطلب یہ چپ کر کے بیٹھ گئے, کسی کو نہیں بھیجوایا اس کانفرنس کے اندر کوالالمپور میں. سر اب کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم مطلب عرب کی طرف جا رہے ہیں, ترکی کی طرف جا رہے ہیں, ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں, افغانستان کی طرف جا رہے ہیں, کدھر جائے, کہیں نہیں جا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا MBS نے جو پوری تقریر کی ہے آن حدیث, جی اس نے کہا کہ 280 سال کے بعد لکھ دیا, اور آپ بول رہے ہیں کہ مجھے میں اس پہ فالو کروں. تو when the guardian of the two holy mosques, Makkah and Medina, is saying کہ حدیث literature should be abandoned because it was written 280 years, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابن کثیر کس زمانے میں پیدا ہوا اور کب مرا. آپ قرآن کا رٹا لگواتے ہیں بچوں سے, اسلامک سٹڈیز تو نہیں ہوتی کوئی. دیکھیں نا, ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے, جغرافیہ ہی نہیں پتا کہ یہ کہاں ہے مکہ مدینہ, کس سڑک پہ تھے, یمن کہاں تھا, شیبا کی رانی کہاں تھی, ایتھیوپیا میں کیوں کون سا چرچ تھا, بیزنٹینین کون تھے, کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنی جہالت ہے سب مسلمانوں میں کہ حضرت عمر کی فوج نے جا کے قبضہ کیا یہودیوں کی زمین پہ 636 میں, اور اس کے اوپر جا کے پھر آپ نے مسجد بنائی اور اس کا نام رکھ دیا مسجد اقصی, اور بیک ڈیٹڈ کہہ دیا کہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں سے پروفٹ براق پہ آسمان کی طرف گئے تھے. جب مسجد ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو ان کو پہنچا دیا وہاں سے, اور آگے جا کے وہ مسجد بنا دی اور اس کے ساتھ فٹ کر دیا کہ تھرڈ ہولیسٹ پلیس. اور پھر اسرائیل کو کہا کہ وہ آکیپائی کر رہے. ارے بھائی, تو وہ تو عرب بولی نہیں جاتی تھی, وہاں کوئی ایک عرب نہیں رہتا تھا. یہ تو علاقہ ہی سارا سیمیٹک لوگوں کا تھا, جو یا تو حضرت موسیٰ کے اولادوں میں سے تھے, یا حضرت ہارون کے تھے, یا جو کنگ ڈیوڈ اور ان کا ٹیمپل تھا وہاں پہ. یہ سب ہمارے سامنے ہے, لیکن وی ریفیوز ٹو ایون ریڈ کہ یہ کون گیا وہاں اٹیک کرنے. ہمارے پروفٹ نے تو نہیں کہا کہ جا کے جیروسلم پہ اٹیک کرو, وہ تو انہوں نے اپنی پیٹھ کی جیروسلم پہ. بیت یہ مقدس جسے ہم کہتے ہیں, اور مسجد اقصی یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, یہ تو بنائی حضرت عمر نے. تو ہم بیک ڈیٹنگ کر کے جھوٹ بول کے ہم نے پورا اپنی سٹوری فراڈ بنا دی. اب اس میں کون اس پہ ڈسکس کرے گا؟ آپ کا ڈیفنس یہ ہے کہ جو ڈسکس کرے گا اس کی گردن ہم کاٹ دیں گے. اب بتائیے کریے ڈسکس, یہ کیا ڈسکشن ہے؟ وہ محمد بن قاسم
جو امیدوں کا جنرل تھا جنہوں نے مکہ کو جلا کے تباہ کر دیا, حجاج بن یوسف نے. وہ ہمارا ہیرو ہے, کہتے پاکستان کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی تھی. when حجاج بن یوسف is the man who destroyed مکہ, کعبہ تباہ کر دیا. اور یہ 18 سال تک حج ہوا وہ گولڈن ڈوم کے ارد گرد, جو ہم سمجھتے ہیں مسجد اقصی وہ ہے, وہ نہیں ہے. مسجد اقصی وہ گرے ڈوم والی ہے. اس جہالت میں آپ کس کو کہاں پہنچائیں گے؟ اچھا سر, ایک چیز آپ نے محمد بن سلمان کی بات کی. ہمارے یہاں مولوی ایک بڑا مضبوط طبقہ ہے, 2 طبقے بڑے مضبوط ہے پاکستان میں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وردی والے صاحبان ہیں اور دوسرے یہ مولوی صاحبان ہیں, تیسرے پھر ہم بالکل سر. لیکن ایک پاورفل طبقہ ہے, کسی کے اوپر فتویٰ لگا دے تو وہ بیچارہ ساری زندگی بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے کہ اب میں اپنی جان کیسے بچاؤں. خاص طور پہ اگر مسیحی ہو یا ہندو ہو تو وہ تو گیا کام سے. وہ تو بیچارہ پھر تو اس نے 100% مرنا ہی ہے, وہ تو پھر اس کی بچاؤ کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن سر ایم پی ایس نے اتنی باتیں کی احادیث کے حوالے سے. سر یہ F10 میں روز اس ایمبیسی کے سامنے سے, سعودی عربیہ کے ایمبیسی کے سامنے سے میرا گزر ہوتا ہے آفس کے لیے, لیکن میں نے ایک بندے کو نہیں دیکھے کہ وہاں پہ اس نے مطلب کہا کہ یار میں یہاں دھرنا دوں گا ایم پی ایس کے خلاف, کہ اس نے یہ والی بات کر دی. سر یہ منافقت کیوں ہے؟ اس کے اوپر کوئی انہوں نے خاموشی. یہ منافقت پہلی ہے. چین میں 10 لاکھ مسلمان کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا. یس سر. اور آپ اس طرح چینیوں کے ساتھ ملتے ہیں, مائی بردر, دا بگیسٹ ماؤنٹین, دا ڈیپسٹ لیک, اور پتہ نہیں کیا کیا نان سینس. اور وہ لزبیلا میں بیئر کی دکان انہوں نے فیکٹری لگا دی ہے, ناچ رہے ہیں لوگ. گوادر کے اندر اپارتھائڈ وال بنا دی کہ نان بلوچ رہیں گے ساؤتھ افریقہ کے سیولائزڈ ایریا میں, اور بلوچ جو ہیں دے ول لیو ان دی اپارتھائڈ زون. ایگزیکٹلی. یہ اپنی بےغیرتی, اپنے ذلت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں. یہ وہ قوم ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, نہ کبھی پاکستان تھا نہ کبھی رہے گا, کیونکہ اٹک سے کٹک تک ہے ہندوستان, اس پار افغانستان, نیچے اس کے بلوچستان. اور انڈیا تو نام ہی سندھ سے آتا ہے. انڈس ہے, انڈیا ہے, سندھو ہے. یہ موئنجو دارو, ٹیکشلا, یہ سب وہاں کی سیولائزیشن ہے نا. لفظ انڈیا تو ہے ہی انڈس سے. وہ چاہے کہ وہ بھی ایسے ہم سے زیادہ سمارٹ لوگ نہیں ہیں, وہ بھی ڈر کے بیٹھے ہوئے کہہ رہے بھائی نام نہیں لے لینا کہ چک چک نہ ہو جائے, اپنا دھندا خراب ہو جائے گا. بیٹے کو کیا ہوا MBA کرنے کے لیے, تو بس اس کے لیے گوری سی بیوی ڈھونڈنی ہے, زندگی ختم. پاکستانی جہاد کر کے مرنے کے لیے تیار ہیں, وہاں بیٹوں کو پڑھا لکھا کے دولت. تو اس چکر میں دی انٹائر ریجن از سفرنگ تھرو اے سیریس آئیڈینٹی کرائسس. اس میں انٹلیکٹ نہیں بڑھ رہا, جہالت بڑھتی جا رہی ہے. اچھا سر, ایک یہ والی بات بالکل آپ کی صحیح ہے, جو مطلب آپ نے کہا کہ ہم غور مسلمز ہو یا پھر یہاں پہ اس طرح کی چیزیں, کیونکہ سعودی عربیہ اگر کوئی بات کر لے تو پھر ہماری ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے اوپر کہیں کہ نہیں یہ تو انہوں نے غلط کر لیا. سر آج کل یہاں پہ آپ مطلب آپ نے بھی ویڈیو ٹویٹر پہ چل رہی ہے ایک بچے کے ساتھ مدرسے میں, دس از ناٹ دا فرسٹ ون سر. یہ کوئی مطلب نئی خبر نہیں ہے, روٹین میٹر ہے یہ سر. لیکن کسی کی ویڈیو آ گئی کے ساتھ ہوتا یہ ہے. پنجاب میں کراچی سے پہلی دفعہ میں نے ولیجز میں جب گیا ہوں اپنے فیملی کے, قصور سائڈ پہ, لیا ڈسٹرکٹ ادھر بھی دیکھا ہے, ہر اسکول کے اندر نمبر 1 ڈینجر ہوتا ہے کہ ٹیچر نے بچے کے ساتھ زنا کر دیا. درخت کے نیچے ہوتی ہیں کلاسیں. یہ وبا کی طرح چیز ہے. اور جو اس بچے نے پھر ریکارڈ کر کے وہ مفتی صاحب کے لیے چلایا, آپ وہ ویڈیو دیکھ کے کوئی یقین نہیں کر سکتا ہے کہ دس کنٹری کالز اٹ سیلف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان, کہ قرآن سامنے پڑا ہوا ہے اینڈ ہی از سیکچولی اسالٹنگ اے بوائے. اب تک تو اس کو مدرسے کو جلا دینا چاہیے تھا اگر اتنی غیرت ہے. لیکن مسلمان کا مدرسہ اگر ہندو کا ہوتا تو اس کے جلانے میں بڑا مزہ آتا ہے صاحب. کوئی مندر میں ایسا ہو جاتا کام, یا اللہ کیا بدنصیبی ہماری کہ مسجد میں ہوا.
سر مسجدوں میں زیادہ ہو رہا ہے نا افسوس کے ساتھ, مسجد مدرسے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور جب سامنے آ جاتی ہے تو اس کو بچانے والے اتنے کڑے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ایسی ایسی تعویلیں باندھ رہے ہوتے ہیں سر. ارے اس مولوی نے یہ کہا کہ یہ لڑکا ہے, اس نے مجھے چائے میں کچھ گھول کے پلا دیا تو میں ٹن ہو گیا, یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں, مجھے چھوٹا سا بیبی ہو گیا, میں سے زنا ہو گئی, ارے چپٹ مار. اس کی کم از کم مونچھیں کٹی ہوئی ہوتی, داڑھی تو شیو کر دیتے, یہ آدھی کر کے بازار میں گھماتے. یعنی پرانی پنشمنٹ تھی, گدھے کے اوپر رکھتے تھے بالکل, اور منہ گدھے کی دم کی طرف ہوتا. اب تو لیٹسٹ میں نے سنا کہ پاکستان میں کوئی 7-8 لاکھ گدھے بھی ایکسپورٹ کے لیے تیار ہے. ایک آدھ لے لیتے, مفتی صاحب کو بٹھاتے, اس کے اوپر گدھے کو دال کھلاتے, اور وہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ٹہلتا گدھا. اور یہ کہتے میرے بچے نے وہ دے دیا, کوئی نشہ کرا دیا چائے کے اندر. میں تو آپ دیکھیے, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. پنجابی میں اس کو اور سر اس کو بچانے کے لیے جو نسخے بتائے جا رہے ہیں, مطلب میں تو پریشان ہو جاتا ہوں ٹویٹر پہ, مطلب دیکھ کر کہ ایسی ایسی باتیں. سر اگر کسی عام انسان سے آپ نے کہا کہ ہندو یا کرسچن, وہ تو بیچارے, مطلب میں کہتا ہوں نا, ان کی تو زندگی کوئی نہیں ہے نا, کوئی دوسرا بھی عام مسلمان میں کہتا ہوں جو دنیا دار قسم کا آدمی ہو, اگر اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی اس کی, تو پھر میں کہتا ہوں مار مار کے نا, جس کے کہتے ہیں کہ کچمبر نکال لیتے ہیں. لیکن محلہ جاتا ہے, یس سر بالکل, پورا محلہ پیچھے جاتا ہے, نعرے نکل آتے ہیں اس دن, جھاڑو, لاٹھی, ہاکی اسٹک, کرکٹ کا بیٹ, ہر چیز جا رہے ہوتے ہیں. لے کے رہیں گے ہندوستان, بٹ کے رہیں گے, ہر چیز جا کے ہندو کے اوپر. اب یہ پروف کریں گے اگر یہ گلٹی ہے تو اس نے کسی ہندو سے دوستی کی ہوگی, یا یہ یہودیوں کی سازش ہے. ہر چیز تو یہودیوں کی سازش ہوتی ہے, یہود نصارہ کی سازش. سر نصارہ بیچارے اس سے ڈر لگتا ہے, پیسہ ملتا ہے نا, تو یہود و حنود کہتے ہیں آج کل ہم. یہود و نصارہ جس زمانے میں تھی بات, تو اب نصارہ سے ذرا ہوا جاتی ہے کہ بس سوویت یونین بھی نہیں رہا. پہلے تو نصارہ کو کہہ کے بیلنس کرا کے وہ سوویت یونین اور ویسٹ کو کھیلا کے آپس میں کوئی کراچی اسٹیل مل یا اس ٹائپ کا کوئی چکر چلا لیتے. رومینیا سے پتہ نہیں کیا لے لیا انہوں نے, ریفائنری لگوا لی تھی. اب نصارہ تو بچے نہیں, نصارہ تو الیکٹ کر رہے ہیں عجیب عجیب لوگوں کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر. ایک فرانس کا نصارہ بس بچا ہے, باقی رول گئے. ہم نے فرانس پر حملہ کرنا. سر ایک اور چیز مطلب دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے جا کے دہلی کے اوپر اپنا پاکستان کا جھنڈا لہرانا. سر یہ والی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے یہ جھنڈے لہرا کے کرنا کیا ہے. ایک جھنڈا تو مطلب پاکستان کے اندر ہے, اگر یہ ہم سنبھال لیں تو شاید بہت بہتر ہوگا. بنگلہ دیش کے اندر ہم نے ایک اور جھنڈا لہرا دیا, وہاں پہ ان کا اپنا جھنڈا ہے. پاکستان کبھی جی نہیں سر, میں نے اتفاق نہیں. آپ کبھی دلی جا کے پرانی دلی میں جائیے, جی جی, وہاں دیکھیے, وہاں ایسا بانکا ملے گا جس نے 20 سال سے بجلی کا بل نہیں پے کیا, اور وہ پھر کہتا اما کو لے کے تو بتائے, یہ توڑ کے رکھ دیں گے. بالکل چھوٹا سا پاکستان ہے پرانی دلی, خدا کی. غلطی سے میں نے پوچھ لیا اس سے کہ یہ ربڑی کے سموسے میں ربڑی یہ کیا لائن ہے, بولا پاکستان سے آئے ہو کیا جاہل آدمی. مجھے کہ وہ بیٹھے ہوئے وہاں پاکستان کا جھنڈا لگانے. پرانی دلی میں جا رہا تھا تو ایک کرکٹ ٹیم مجھے مل گئی جن کا لباس بالکل پاکستانی کرکٹرز کی طرح تھا. اچھا, پوری ٹیم جا رہی تھی. وہاں انہوں نے کہا ارے آپ ٹی وی پہ آتے ہیں پاکستان. انہوں نے کہا خدا کے واسطے شرم کریں, 18 کروڑ روپے کا بجلی کا بل پڑا ہوا ہے, نہیں دیتے. وہ مسجد جو ہے نا لال مسجد, جی بل نہیں پے کرتی. اور وہاں کے امام صاحب جو ہیں وہ بخارا میں اپنے امام بخاری جو ہیں اپنے بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ بخارا سے نکلواتے ہیں. اچھا, ہاں, ہندوستان والے کا محلے کا نام. یعنی وہ لوگ جو ہندوؤں کو ماننے میں شہید نہیں ہوئے, ان کے نام پہ انڈیا میں پورے محلے کا نام ہے غازی آباد. بیچارے انڈینز کو ہندوؤں کو پتا بھی نہیں اس کا مطلب کیا ہے.
میں نے غازی آباد, that means this is where we wanted to kill you and stayed alive. ویسے تو ہمارے شہید ملت روڈ ہوتی ہے اور شہید یہ غازیوں کا ہے. اسلام آباد میں سر شہید ملت سیکریٹریٹ بھی ہے بلو ایریا میں, بہت بڑی بلڈنگ ہے جس کو 2 دفعہ جلایا بھی گیا. اس میں کوئی میرے خیال فائلیں خاص قسم کی فائلیں پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ریکارڈ ہی سارا جلا دو کہ بس نہ رہے گا باس اور نہ بجے گی بانسری. ہاں وہ لیاقت علی خان بھی آئے تھے نا, کبھی پاکستان میں نہیں رہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کیا ہے, وہ پرائم منسٹر بن گیا. اور جو پاکستان کا پرائم منسٹر تھا, بنگال کا چیف منسٹر سہروردی, اس کی انٹری پاکستان میں بین کر دی. وہ غدار تھا نا سر. غدار نہیں, وہی تو تھا پرائم منسٹر بنگال تھا, اسی نے تو پاکستان بنایا. سر وہی تو غدار بنے زیادہ تر. غدار نہیں, خواجہ نظام الدین کو بٹھا دیا وہاں. And Sohrawardy could not enter Pakistan, could not meet with Mr. Jinnah, کیونکہ اردو آ گئی تھی ساری یہاں پہ. بغیر اردو کے آپ کی ڈگری خراب. سندھی بلوچ جتنے تھے they became illiterate overnight. کس کا رونا روئیں گے سر؟ پاکستان کا رونا مت رویا کریں, انجوائے کریں. یہ 70 mm میں وائڈ اسکرین ٹیلی ویژن پہ یہ شو چل رہا ہے. اس کے ایپیسوڈ ارتگال والا شو نہیں ہے, وہ 5000 ایپیسوڈ ہیں اس کے, چلتے رہیں گے, آپ دیکھیے گا. اچھا آخر میں سر ایک ارطغرل کے حوالے سے ایک تو چھوٹا سا, مجھے ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا تو ایک لاہور کا ایک لڑکا کاشف نام کا کوئی ٹک ٹاکر ہے, میں کیونکہ خود دیکھتا نہیں ہوں لیکن مطلب ٹی وی پہ آتا تھا, سونے کی بڑی بڑی چینز پہنی ہوتی تھی, اور اس کو ارطغرل کے وہ ہیرو کا نام بھی مجھے نہیں آتا, اس کو سنا کہ لاہور بلایا اور اس کو چونا لگایا 9 کروڑ کا چیک دے کے, اور وہ مطلب غائب ہو گیا. اس کو نہ پیسے ملے. ہاں تو یہ مطلب وہ ابھی کسی نے لکھا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ مطلب ایسی تاریخی شکست ترکی کو شاید ہی کسی نے دی ہو جو اس لڑکے نے دیا اس کو. پتہ نہیں کیسے یار آپ لوگ کے ملک میں مارچ 23 کی پریڈ میں ٹرکش پلے کا ایک ہیرو, فکٹیشس ہیرو, وہ لیڈ کر رہا. سر عمران خانی اس کو کہتے ہیں, عمران خانی. اس نے تو وہ کر دیا کہ وہ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا سر. بس پہلے وہ اپنے آپ کو پٹھان کہتا ہے. سر خدا کا واسطہ کریں بس. نہیں سر, وہ یہاں جلندھر کا ہے. اس کی ماں اور اس کی 2 خالائیں سب جلندھر کی ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ اپنے آپ کو ٹف شو کرنے کے لیے ہر لنگڑا لولا اپنے آپ کو کہتا اور پشتون ہے. بھائی تو نہیں ہے, تو جلندھر کا ہے, جعلی پنجابی نیازی کہاں سے. بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ he is a Pashtun warrior. میں نے no, he has never been there. ختم. شاید افریدی کھا جائے گا. بٹ اس کو آپ سب باتیں کر رہے تھے ایفٹا نیفٹا جو بھی ہے, this will continue as it is because the rest of the world needs entertainment. Yes, بالکل صحیح ہے سر. پرائم منسٹر جس کی 4 بیویاں ہوں جی, اور جو پہلی بیوی ہے وہ جس سے اس نے عشق کیا تھا اس کی بیٹی ہے. یس. اور پھر اس سے 2 بچے ہیں جو نیک ماحول میں پڑھنے کے لیے برطانیہ میں رہتے ہیں. یہ ہمارا ماحول گندا ہے, ٹھیک نہیں. اور وہ لڑکا آتے کے ساتھ ہی جھوٹ بولا کہ میں برسٹل یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا ہوں. پتا چلا برسٹل پڑھاتا ہی نہیں اسلامک اسٹڈیز, وہ کورس ہی آفر نہیں ہو رہا سر وہاں پہ. 2 بیوی, 3 بیوی, 4. اس لیے اس نے چہرہ نہیں دکھایا کہ بعد میں شرمندگی نہ ہو. آنیسٹلی کون اپنی پرائم منسٹر ہے جو بیوی چھپی ہوئی ہے اس کی؟ اور پردے کے پیچھے جو چھپے ہوئے وہ ہیں اس کے جن, ان سے وہ گفتگو کرتی. تو بھائی وہ اگر جن ہیں تو پردے کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے؟ جن تو جن ہے, اب اس کو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تم نے ویسے بھی برقع پہنا ہوا ہے, تم پہ کیا فرق پڑے گا؟ سر پاکستان کے جن نکال دیے ویسے, مطلب ان جنوں نے جو ہے نا پاکستان اور پاکستانیوں کے جن نکالے ہیں سر. جو مرضی کہہ دے لیکن چیخیں نکالی ہیں لوگوں کی. وہ کہتے ہیں رلاؤں گا نا سر, واقعی 22 کروڑ کو رلایا اس آدمی نے. کمال ہے ویسے اس بات میں, ہمیں ماننی پڑے گی سر اس کی یہ بات, یہ رلانے والی جو بات تھی
یہ بالکل اس نے صحیح کی تھی, اور یہ ہمیں واقعی ہم رو رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے, ہم نے تو خیر ووٹ ہی نہیں کیا تھا. شادی کر لے تو سر کچھ بھی کر لے, ڈیلیور کر لے سر. نہیں, وہ شادی کرے گا تو جائے گا نا کہیں پہ. بس اللہ کرے ہماری جان چھوٹے سر, بہت مطلب تکلیف مشکل میں ہیں ہم لوگ, دعا کریں. آپ نے دعا مانگی ہے سر, بہت شکریہ فار جوائننگ دا شو, بہت مزہ آیا گپ شپ ہوئی آپ سے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو, اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وذ فخر یوسف. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ بائے.